ایک دن رات کے وقت 21 سال کی ایک نوجوان لڑکی اپنے ہی باپ کے بستر پر سو جاتی ہے۔ جب اس لڑکی کا باپ گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے ہی بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہی لڑکی یہ کہنے لگی کہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے، اسی لیے آج کی رات میں آپ کے ساتھ ہی سونا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر باپ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آرام سے سو جاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے کے لیے کچن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر میں آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کہانی میں آگے کچھ ایسا ہوتا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک باپ اور بیٹی آخر ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سیالکوٹ گاؤں میں ارشد نام کا ایک آدمی اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا، جس میں بڑی بیٹی کی عمر 21 سال اور چھوٹی بیٹی کی عمر 15 سال اور سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر 10 سال کی تھی۔ لمبی بیماری کے چلتے ارشد کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد گھر کے حالات ایک دم ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کو چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جو پیسہ بچا کر رکھا تھا وہ سب بیوی علاج میں لگایا جاتا ہے۔ بیوی کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ کافی قرضے دار بھی ہو چکا تھا۔ بچے بھی اپنی ماں کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے، ان کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عورت تو بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی اچھی طرح سنبھال لیتی ہے، مگر ایک مرد کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کے حالات دیکھ کر ارشد پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ باہر کمانے جاتا تو پھر بچوں کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، اور اگر وہ گھر پر رہتا ہے تو پھر گھر کیسے چلایا جاتا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اس سے اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ارشد نے سوچا کہ اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو گھر بھی آباد ہو جائے گا اور وہ بھی باہر کمانے جا پائے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں، اس سے تم لوگوں کی دیکھ بھال بھی اچھی سے ہو جائے گی اور میں بھی باہر کمانے جا سکوں گا۔ تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد تم سب کی حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ باپ کی ان سب باتوں کو سن کر بیٹی ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں نکل پاتا۔ ارشد اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، اگر میں کمانے نہیں گیا تو پھر گھر چلانا مشکل ہو جائے گا اور میں تم سب کو پڑھا لکھا نہیں پاؤں گا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ لڑکی خاموش ہی رہی۔ ارشد سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی ابھی دکھی ہے، پھر کسی اور دن بات کرے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی سوچنے لگتی ہے کہ جب اس کے باپ شادی کر لیں گے اور جو سوتیلی ماں آ جائے گی تو سوتیلی ماں کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے یہ سنا بھی تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب بھی اس کے باپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر شادی کے بعد وہ بھی بدل جائیں گے تو سوتیلی ماں ہمارے اوپر بہت برا کریں گے اور پاپا بھی اسی کا ساتھ دیا کریں گے۔ اس دن وہ لڑکی رات بھر سو نہ سکی اور پوری رات یہی سب سوچتی رہی۔ جب وہ لڑکی اگلے دن کالج جاتی ہے تو اس سے راستے میں ایک سہیلی مل جاتی ہے جو اس کے ساتھ اس کالج میں ہی پڑھا کرتی تھی۔ پھر وہ لڑکی اپنی سہیلی کو ساری بات بتا دیتی ہے جو اس کے باپ نے اپنی شادی کے بارے میں اس سے کہی تھی۔ اس کی سہیلی کہتی ہے کہ یہ تو بہت غلط ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اگر تمہارے پاپا نے شادی کر لی تو تمہارے اوپر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ سوتیلی ماں کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہوگا، وہ تو اپنے ذاتی سکون کے لیے کر رہی ہے، انہیں تو بس اپنے لیے ایک جیون ساتھی چاہیے جو ان کی جسمانی خواہش کو پورا کر سکے۔ تمہارے پاپا کو جسمانی خواہش بہت پریشان کر رہی ہے، اسی وجہ سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم کبھی مت یہ سوچنا کہ وہ یہ شادی تمہارے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو بس اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے ایک جسم چاہیے۔ اور وہ لڑکی اپنی سہیلی کی باتیں سن کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے پاپا شادی۔ پھر اس کی سہیلی کہتی ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم
کر سکو تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کی سہیلی کہنے لگی کہ تمہارے پاپا کو صرف جسم چاہیے، اگر تم اپنے پاپا کے ساتھ یہ سب منا سکو تو وہ اس بات کو گہرائی سے سوچنے لگتی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پھر چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے مگر وہ اپنے بھائی بہن کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گی۔ اب اس لڑکی نے ٹھان لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس نے اپنے پاپا کی شادی نہیں ہونے دی۔ کالج سے آتے آتے اس سے شام ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کالج کے بعد اپنی سہیلی سے کافی دیر تک باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ گھر آ کر کھانا بنانے لگ جاتی ہے اور اپنے بھائی بہن کو کھانا کھلا کر انہیں اپنے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کھانا کھا کر اپنے پاپا کے بستر میں لیٹ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کا باپ آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے بستر پر لیٹی ہوئی ہے تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ پاپا میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، اسی لیے آج کی رات میں آپ کے ساتھ ہی سونا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم آرام سے سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے لیے وہ کچن کی طرف چلا جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت ڈرنک بھی پی لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر میں آ کر لیٹ جاتا ہے۔ ایک طرف لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کے باپ تھا، مگر ان دونوں کے اوپر الگ الگ کمبل تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر اس لڑکی کی آنکھوں سے نیند بالکل غائب تھی۔